ایک ایسا ویران گھر جو خالی ہونے کے باوجود بھی خالی نہیں رہتا۔ ایک دفعہ کی بات ہے کہ یہاں سے کچھ لوگ گزر رہے تھے۔ ان کو رستے میں رات ہوگی تو انہوں نے سوچا کیوں نہ ہم رات یہیں گزار لیں۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ اس کی کتنی قیمت چکانی پڑے گی انہیں۔ وہ آپس میں یہی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہم نے یہاں ٹھہر کر کوئی غلطی تو نہیں کر دی جنگل میں۔ پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ اچانک انہیں کمرے میں کوئی سایہ نظر آتا ہے جس سے ایک اٹھ جاتا ہے اور وہ گھر سے باہر جا کر وہاں سے چاروں طرف سے دیکھ کر ان کو اشارہ کرتا ہے کہ یہاں پر مجھے کچھ چیز نظر آئی ہے۔ جیسے ہی وہ واپس جا کر پھر سوتا ہے تو وہاں کوئی چیز ان کے اوپر منڈرانے لگتی ہے اور کوئی انتہائی خوفناک مخلوق ان کے کمرے کے اوپر جا کر کھڑی ہو جاتی ہے، جسے سارے جانور بڑے غور سے دیکھنے لگتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہی خوفناک مخلوق نیچے آ کر ان کی ایک بکری کو بہت ہی شدید طرح سے زخمی کر دیتی ہے اور وہاں سے نکل جاتی ہے۔ اور جب وہ صبح اٹھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک بکری زخمی پڑی ہوتی ہے۔ اگلی رات وہ اس سے بھی زیادہ نقصان ان کا کرتی ہے، ایک بکری کو مار کر اور ایک دو بکریاں اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ جس کی آواز سن کر ایک آدمی باہر آتا ہے اور زور سے چلاتا ہے۔ یہ سب ہونے کے بعد وہ ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ صبح جو ہی ہوگی ہم یہاں سے نکل جائیں گے، اب یہاں رہنا ہمارے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اگلی صبح ہوتے ہی وہ جنگل سے کچھ لکڑیاں اکٹھے کرنے جاتے ہیں تاکہ ہم کچھ لکڑیاں اپنے ساتھ لے جا سکیں، لیکن اس کے فوراً بعد ہی جو پیچھے ان کے گھر میں ان کے بچے ہوتے ہیں وہ درختوں پر چڑھ جاتے ہیں اور کھیل کود شروع کر دیتے ہیں، لیکن یہ چیز اس کو پسند نہیں آتی۔ وہ مخلوق وہاں آ جاتی ہے اور ان کے بچے کو زور سے نیچے پٹکتی ہے جس سے وہ مر جاتا ہے۔ اور جب وہ واپس آتے ہیں یہ سب دیکھ کر کہتے ہیں اب جلدی سے یہاں سے نکلو، اب یہاں رہنا ایک منٹ بھی جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی وہ اپنا ساز و سامان وہاں سے لے کر نکلتے ہیں تو وہ چیز اپنی فل طاقت کے ساتھ ان کے اوپر سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں آج بھی وہ چیز اسی طرح اپنی طاقت کے ساتھ وہاں رہتی ہے۔